صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی عذاب کی آیت نازل ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ کہا ابو بکر نے، کیا کہیں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہا ابو بکر نے، اللہ کے نبی پھر اب کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا روتی ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا اے ابو بکر، میرے خیمے کے برابر میں میرے چچا کا خیمہ ہے، جس میں تم لوگوں نے حضرت عباس کو اتنے ٹاٹ سے باندھے ہو، اتنے جکڑ کے باندھے ہو، اتنا کس دیا گیا ہے کہ جب وہ کروٹے بدلتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز میرے کانوں میں ٹکراتی ہے تو میرا دل کٹ جاتا ہے، میرا دل چیر جاتا ہے، تو اس لیے میرے رونے کی آواز خیمے سے باہر سنائی دے رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیا اور تھوڑا سا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اب یہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ابو بکر کو بلایا۔ آیا ابو بکر صدیق، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رونے کی آواز لگاتار کنٹینیو مسلسل جو آ رہی تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی پریشانیوں کو دیکھا، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں تھوڑا سا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی یعنی آپ کے چچا کی رسیوں کو میں نے ڈھیلا کر دیا۔ کہا کہ اے ابو بکر، کیا یہ سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیو؟ کہا نہیں، میں تو صرف آپ کی چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العالمین نے صرف میرے اپنے چچا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جاؤ، جس طریقے سے تم نے میرے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیے ہو، اسی طریقے سے ساری قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ ابو بکر جاتے ہیں اور سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر کے آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ قرآن حدیث ایسی چیز ہے، انسان پوری زندگی بھر بولتا رہے تو کبھی ختم نہ ہو، پوری زندگی بھر بولتا رہے ختم ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نمازوں کو بہت ہی مختصر، بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو اشارے طور سے بتا کر نکل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی معراج میں گئے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے اوپر، ان امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جب وہاں سے واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے کیا گفٹ دیا، کیا تحفہ ملا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ کچھ نمازیں کم کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا نام سنتے ہیں تو چل دیتے ہیں، کہتے اللہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ اب کتنے وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں؟ کہا کہ ابھی بھی 40 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا۔ کہا کہ آپ کی امت 40 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی، میری امت کے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پا رہی تھی، آپ کی امت 40 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جائیے کچھ نمازیں کم کرائیے۔ اللہ کے نبی بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، امت کا نام سنتے ہیں تو چل دیتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے
45 وقت کی نمازوں کو اللہ رب العالمین نے کم کر دیا، 5 وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ پھر واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ کتنے وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں؟ جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، نہیں پڑھ پائے گی، جائیے۔ کہا کہ آپ اللہ کے پاس جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، ہی خمسون و ہی خمسون لا یبدل القول لدی۔ اے اللہ کے میرے نبی، اگر یہ امت، آپ کی امت اگر 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے گی تو میں اسے 50 وقت کی نمازوں کے برابر ثواب اسے عطا فرماؤں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ نہیں پڑھ رہے ہیں نا؟ اب لوگ نہیں ہے، میں کیا بولوں، کس کو سناؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس 1-2 بات میں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آگے دیکھیے، بالمومنین رؤوف الرحیم، حریص عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اس پر میں 2 بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے حریص، لالچ، متمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ میری امت ہمیشہ فائدے ہی میں رہے۔ کس میں؟ فائدے ہی میں۔ اب دیکھیے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، سیرت لکھنے والوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے مل گیا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ گالی کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اس کو گالی دے دی، کیا تم کمزور ہو اس سے؟ کیا تم اس سے کمزور ہو؟ اب آگ میں گھی ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ گالی کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، پہاڑی علاقے میں دیکھا کہ انہوں نے ایک ہڈی پڑی ہوئی ملی، اس ہڈی کو اٹھایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا، اپنا ہاتھ رکھ کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جاتے ہیں۔ لیکن اسی پہاڑی علاقے میں ان کے چچا، ان کی یعنی حضرت حمزہ کی ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی جو بکریوں کو چرا رہی تھی۔ اس نے سارا منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد جب اس نے شام کو گھر آیا، اللہ کے نبی کا یہاں تو سر پھٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، ہاتھ رکھ کر سیدھے گھر آ جاتے ہیں۔ شام کو ان کا چچا حضرت عباس جب گھر کے اندر آتے ہیں، ان کی عادت تھی شکار کھیلنے کے لیے شام صبح کو نکلتے تو شام کو گھر واپس لوٹتے تھے۔ ان کی باندی نے اسے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بھتیجے کو، تمہیں تو شکار کھیل کر دن بھر میں تمہیں فرصت نہیں ملتی، تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنا مارا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا، ان کا فوارہ نکلا، ان کے سر پہ پٹیاں باندھ دی، ان کے سر پہ زخم لگا دیا، چونکہ اس وقت تو کہ اسلام نہیں لے آئے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو کمان تیر جو تھے اس نے وہ گھر پہ بھی وہ نہیں رکھا، سیدھے ڈھونڈنے کے لیے ابو جہل کو نکل پڑے، یعنی مطلب ابو جہل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کہاں؟ اب کہاں گیا تلاش کر رہا ہو۔ اب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر گپے کر رہے ہیں، بات چیت ان لوگوں کی چل رہی ہے، ان کے پاس میں آتے ہیں، کمان اتنی زور سے ماری کہ ان کا بھی سر پھٹ گیا۔ عباس نے طاقت والے انسان تھے کہ ابو جہل کی ہمت نہیں ہو سکی کہ ان کو کچھ کہہ سکیں۔
सीधे अपने भतीजे के पास, सीधे अपने घर आते हैं। कहा मेरे भतीजे खुश हो जाओ, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा बदला लेके आ गया है। मैं तुम्हारे सर पे जख्म लगाया, मैंने भी उसके सर पे जख्म लगा दिया। क्या मेरे चचा, क्या तू उनका बदला लेकर आ गए हो? क्या मेरे बदला तुम लेकर आ गए हो? कहा क्या किया मेरे चचा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस दुनिया के अंदर बदला लेने के लिए नहीं भेजा। अगर मैं भी बदला लेने लगूंगा तो मेरी उम्मत को माफ़ी का तरीका कौन बताएगा? अगर मैं भी बदला लेना शुरू कर दिया तो मेरी उम्मत को माफ़ी का तरीका कौन बताएगा? इस बात पर मैं खुश नहीं होता। कहा कि तुम कौन सी बात में खुश होगे? कहा कि तू अगर कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। कहा पर इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहा अपना हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो गई। बात समझ में आ रही है? हरीसुन मुतमन्नी, हमेशा चाहते हैं कि फ़ायदे में रहे लोग। फिर अबू तालिब का वाक़या नहीं जाना चाहता हूँ, लोग नहीं, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। बस बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, इस पर एक वाक़या। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, गैर मुस्लिमों के साथ भी है लेकिन मोमिनों के साथ कुछ और है। गैर मुस्लिमों के साथ क्या है? एक औरत का वाक़या सुने हैं आप, बड़ा दिलचस्प और ज़बरदस्त वाक़या, बुखारी शरीफ। ये ऐसी वैसी किताब की नहीं है, ऐसी वैसी किताब का ये वाक़या नहीं है। एक औरत जो पेशावर, जिनका मामूल ही यही था कि जिस्म फरोश, जिस्म बेचती थी और पैसा लेती थी। इनको एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जहन्नमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के ऊपर तो कुछ खास ही रहम व करम है। लेकिन ये गैर मुस्लिम की बात बता रहा हूँ, और वो भी बदचलन औरत, जानिया, जिनाकार। घर से निकली, ये अपने पेशे के लिए निकली, कस्टमर तलाश करने के लिए निकली। रास्ते में इसकी नजर कुएं के पास एक कुत्ते के ऊपर पड़ी। रास्ते में कुआं है, वो कुत्ता इधर उधर उस कुएं के पास घूम रहा है। कुत्ता पानी के अंदर, कुएं के अंदर मुंह डाल रहा है तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिस्म फरोश औरत, जिनाकार, इसकी नजर कुत्ते के ऊपर पड़ी। देख रहा है कि इसने देखा कि कुत्ता कुएं के अंदर मुंह डाल रहा है तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जुबान बाहर निकाले हुए है, इधर उधर घूम रहा है। मुस्लिम के अल्फाज है कि उसने अपने पैरों का मोजा उतारा। मुस्लिम शरीफ का अल्फाज है कि उसने अपने पैरों का मोजा उतारा। बुखारी का अल्फाज है कि उसने अपने सर की ओढ़नी उतारी। बहरहाल दोनों चीज़ों में से उन्होंने एक चीज़ उस कुएं के अंदर डाल दिया, उस ओढ़नी को, उस रुपट्टे को उस कुएं के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद निकाला, और निकालने के बाद निचोड़ दिया कुत्ते के मुंह के पास। कुत्ता जबान से उस पानी को चाटने लगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फाहिशा थी, बसरन थी, वो काम उस वक्त तक वो करती रही जब तक कि कुत्ते का प्यास ना बुझ गया और कुत्ता खुद ना चला गया। जब कुत्ता दुमिला कर जाने लगा कि औरत समझ गई कि कुत्ते का प्यास बुझ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फाहिशा थी, बसरन थी, जानिया थी, लेकिन ये काम अल्लाह को पसंद आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इसी के बरक्स एक वाक़या और बयान किया। एक औरत जो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, नवाफिल वगैरह का एहतमाम ना करे लेकिन 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ती थी। लेकिन इसने घर के अंदर एक बिल्ली को बांध कर 3 दिन तक ना खाना दिया, ना पानी दिया, और ना छोड़ा कि जंगल में जाए और हशरात वगैरह का शिकार करे, अपनी भूख मिटाए। ये औरत अपने घर में बिल्ली को 3 दिन तक बांध कर रखती है, यहाँ तक बिल्ली तड़प तड़प कर मर जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की बेजुबान मखलूक के ऊपर रहम न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी नमाजों को और इसके रोज़ों की कोई कदर नहीं की है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सीधे जहन्नम के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ रही है आप लोग को?
کیا بتاؤں کیا چھوڑوں سمجھ بھی نہیں آ رہا. قرآن حدیث یہ ایک ایسی چیز ہے انسان زندگی بھر بولتا رہے تو ختم نہ ہو. اتنا رحم و کرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تھے دل چاہ رہا تھا کہ لمبی نماز پڑھاؤں. اس ٹائم جو عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی اچانک بچوں کی صفوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, مختصر نماز کر دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے اوپر رحم. یہ ایک شخص نماز, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز یعنی مغرب کا وقت تھا, یہ سبزی لے کر جا رہے تھے. اب مغرب کی اذان ہوئی, اس نے سبزی ایک سائڈ پہ رکھ دی اور نماز کے لیے شریک ہو گیا. اب امام صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے اب سورہ البقرہ یہ لمبی سورت تقریباً 2.5 پارے کی شروع کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب شروع. اس نے دیکھا کہ اتنی لمبی سورت کی یہ تلاوت کر رہے, نماز بیچ میں چھوڑ کر سبزی لے کر گھر بھاگ گئے. بغل میں جو موجود تھے کہ یہ عجیب معاملہ ہے, اس نے نماز چھوڑ کر گھر کیوں بھاگ گیا. یہ واقعہ دھیرے دھیرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کو میں جانتا ہوں, میرے بغل میں کھڑا ہونے کے باوجود نماز چھوڑ کر بھاگ گئے. کب بلاؤ. بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں صحیح میں. کہا اللہ کے نبی صحیح میں نہ سبزی لے کے جا رہا تھا. بی بی نے کہا جلدی گھر آنا, نماز کے لیے مغرب کی اذان ہو رہی تھی, میں نماز میں شریک ہو گیا. امام صاحب سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے. میں نے سوچا اتنی لمبی سورت کی اگر تلاوت کرے تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی نماز, اندھیرا چھا جائے گا. بی بی نے کہا جلدی گھر آنا, اس لیے میں نماز چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں. اس نے کہا کون امام تھا, ان کو بلاؤ. ان کو بلایا جاتا ہے. کہا کہ تمہیں لمبی نماز کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جب اکیلے نماز پڑھو تو چاہو جتنی لمبی چاہو پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو, لیکن جب جماعت میں نماز پڑھاؤ تو ہر ایک کا خیال رکھو. اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. اس لیے جماعت میں جب نماز پڑھاؤ تو اس میں خیال رکھو کہ نماز مختصر کرے ہو, اور جب اکیلا چاہو تو جتنی لمبی چاہو پڑھو. پھر وہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھائی. پھر صحابہ کرام کی بھیڑ بڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن نہیں آئے. جب صبح ہوئی فلما صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نماز پڑھانے کے نہیں آئے. کہ میں نے تمہاری نمازیوں کو یعنی میں نے شوق کو دیکھا تو میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دے, یعنی میری امت کے اوپر فرض نہ کر دے. اگر یہ نماز خدا نہ خواستہ اگر فرض ہو گئی تو میری امت میں جو بوڑھے قسم کے لوگ ہیں وہ نہیں پڑھ پائے, وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے میں چوتھے دن نماز پڑھانے کے لیے تراویح کے نہیں آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہوں آپ لوگوں کو. پھر بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں. وہ کافر کا ایک واقعہ بھی اٹھائیے. یہ کیا کہتے زاد المعاد علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ ایک کافر تھا, دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے اور یہ بھاگتے ہوئے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, جان کا دشمن, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا یہ ارادہ کر چکا تھا. دشمن اس کا پیچھا کر رہے تھے, یہ بھاگتے ہوئے آئے اور سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس گیا. اب اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ محمد کا گھر ہے. دیکھا کہ یہ محمد کا گھر, اس نے دیکھا, کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہمان بنا لیا. کیا ہوا؟ مہمان ہی بنا لیا. وہ کافر آئے, سب دشمن آئے, ادھر ادھر دیکھ داکھ کے بھاگ گئے. کیوں؟ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے اور اللہ کے گھر میں جا ہی نہیں سکتے, اللہ کے نبی پناہ ہی نہیں دیں گے. دیکھ داکھ کے ادھر ادھر دیکھ داکھ کے بھاگ گئے. دیکھ داکھ کر بھاگ جانے کے بعد یہ اب کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہماری تمہاری اس بات کی لڑائی اس بات کی ہے, ہم لوگ بعد میں نپٹ لیں گے, میرے دشمن میرے پیچھا کر رہے ہیں, مجھے ابھی بچائیے. کہا میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے دوں, پھر دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے اوپر نظر اٹھا کر دیکھے. پھر شام ہوئی, کہا کہ اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے, صبح سے بھاگتا چلا آ رہا ہوں. صحابہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں. کہا ایک بکری کا دودھ ہی دھو کر لے آؤ. ایک بکری کا دودھ دھو کر لایا گیا.
اس کو پیش کیا تو ایک ہی سانس میں پورا دودھ ڈکار گیا۔ اب کیا بتاؤں، یہاں تک کہ ایک کا پیا، دو کا پیا، اور نبی کا مہمان ایسا اور نبی کا دشمن بھی ہے۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کا الفاظ ہے حتیٰ شربا شواسیہ، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، پی تو گیا، انجام سوچا نہیں، اب لوز موشن ہو گیا، بستر لیٹرنگ اس کی بستری میں نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کسی طرح دیے اور لیٹرنگ بستری میں نکل گئی، بستر خراب کر دی میں نے، یہ بھاگ گیا۔ 1-2 کلومیٹر دور بھاگنے کے بعد اس سونے کی چیز کوئی چھوٹ گئی بستر میں۔ جب لینے آیا تو دیکھا اندھیرا ہے، اب وہ چیز ڈھونڈ رہا ہے، اب ڈر رہا ہے کہ کہیں گندگی میں ہاتھ نہ پڑ جائے۔ اب دیکھتا ہے تو چیز غائب۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ چادر بھی غائب، جس چادر میں گندگی کی تھی وہ چادر بھی غائب۔ دیکھا کہ تھوڑی دور میں ایک کنواں ہے جہاں چراغ جل رہا ہے۔ یہ آگے بڑھتا ہے، اس کی نظر روشنی کے اوپر پڑتی ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے یہاں اور کوئی نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت، اس گندگی کو دھو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری غلاظت ہے، میری گندگی ہے، مجھے دیجئے، میں اسے دھو لیتا ہوں، میں صاف کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز سونے کی یعنی کوئی چیز جو چھٹی ہے، اگر وہ چیز لینے آئے ہو تو جاؤ میرے بستر کے تکوے کے نیچے لے کے چلے جاؤ، اگر رہنا چاہے تو میں دوسری چادر بچھا دیتا ہوں، آرام کرو۔ اس نے کہا کہ یہ چادر میری ہے، میں نے گندگی کی، مجھے دیجئے دھونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مہمان، میرا مہمان ہو، اور مہمان کا عزت کرنا میرا فریضہ ہے، میرا یہ فریضہ ہے میرا، تو اس لیے میں مہمان کی عزت کرتے ہیں میرے۔ اگر تم موجود بھی ہوتے، اگر تم ڈر سے نہ بھی بھاگتے تو پھر بھی تمہیں دھونے نہیں دیتا، اس لیے تم میرے مہمان ہو، اور مہمان کا عزت کرنا میرا سوا ہے، میرا فریضہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دیکھیے واقعہ کیسے وہی تو کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث ہی ایک ایسی چیز ہے انسان پوری زندگی بھر بولتا رہے تو ختم نہ ہو۔ باتیں بہت سارے تھی، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، راتیں زیادہ ہو چکی ہیں، لوگوں کی تعداد بالکل نہیں ہے، اس لیے میں اب آگے بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مومن بنا دے۔ اللہ